ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ بھی بڑا مقدس، مبارک اور یادگار مہینہ ہے۔ دو بڑی عبادتیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما رکھی ہیں، جن میں سے ایک عبادت بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے، اور دوسری عبادت پوری دنیا کے مسلمانوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتلایا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی بندہ جو عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ صحابہ نے سوال اسی وقت کر لیا تھا کہ کیا اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں تازہ ہوگا، اور تازہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی بات ہے، ہمارے رسول کی بات ہے، اور سید الانبیاء کی بات ہے، نبی آخر الزمان کی بات ہے۔ ان کا ہر ارشاد، ان کی ہر فرمائی ہوئی بات ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت تازہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا نصب العین، ہماری زندگی کا اہم ہونا چاہیے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَلْ جِہَادْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنا بھی اس عمل سے بڑھ کر اس دن اس وقت میں افضل نہیں ہے۔ بتائیے، آدمی جہاد میں نکلتا ہے،
اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اور یہ نیت کر کے کہ اللہ کے راستے میں تیر تلوار چلانا ہے۔ ہم شہید بھی ہو سکتے ہیں، ہم غازی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت جو سرحد کی حفاظت ہے، جو ملک کے اندر کے رہنے والے ملک واسیوں کی حفاظت کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ عبادت ہے، بنیادی عبادت ہے، اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرنے سے زیادہ وہ عمل بڑھ کر نہیں ہے، مگر ایک جزئیے کو مستثنیٰ فرما دیا، فرمایا ہاں اگر کوئی جہاد میں نکلا اور اس دن وہ شہید بھی ہو گیا تو پھر اس کا عمل بڑھ جائے گا، باقی یہ قربانی کرنا اس دن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک اور سوال کیا تھا، قالو مل اضاحی یا رسول اللہ، صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھئی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو جو سوال ہمارے ذہنوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں، وہ سوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بھی دیا تھا، مگر ایک چیز کا فرق آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب سے ان کے دل و دماغ مطمئن ہو گئے، مگر اس جواب سے آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو مطمئن کرنا ذرا مشکل سا معلوم ہونے لگا ہے، دونوں میں فرق آ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے بڑوں اور بزرگوں اور اسلاف کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق نہیں رکھے ہوئے ہیں، تعلقات جتنے کمزور ہوں گے ہمارے اندر سے خوبیاں، وہ وقار، وہ بردباریاں، وہ سمجھداریاں اتنی زیادہ نکلتی چلی جائیں گی، عقل کی سطح اتنی زیادہ گھٹتی چلی جائے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اسلاف و اکابر کے ساتھ اپنے رشتے کو ذہنی طور پر، عملی طور پر مضبوط سے مضبوط بناؤ، ان کے ساتھ جڑو، ان کی باتوں کو سنو، ان کی باتوں کو پڑھو، ان پر غور کرو اور ان کو تسلیم کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو جو نقصان ہو رہا ہے وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے، وہ مشاہد ہے، وہ بدیہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا سنت ابیکم ابراہیم، جب صحابہ نے سوال کیا کہ مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ انہوں نے اتنا سنا بس ان کا دل دماغ مطمئن ہو گیا، اچھا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہے بڑوں پر اعتماد، یہ بڑوں پر بھروسہ کہ اچھا انہوں نے کہہ دیا، اتنی بڑی شخصیت کا یہ طریقہ ہے، اس کے آگے کوئی سوال نہیں۔ وہ بہت ذہین لوگ تھے، وہ چلاک لوگ تھے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں امامت کا کام لے لیا، پوری دنیا میں علم کی نشر و اشاعت کا کام لے لیا، پوری دنیا میں اخلاق کی بلندی کی نشر و اشاعت کا کام لے لیا، پوری دنیا سے میں حکومت کا کام لے لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ معمولی لوگ تھے؟ وہ معمولی لوگ نہیں تھے،
ان کے ذہن خوب چلتے تھے، وہ لوگوں کو مطمئن کرنا جانتے تھے، وہ جاتے تھے فوج در فوج لوگوں کے سامنے اور اپنے اخلاق کے ذریعے ہر ایک کو مسخر اور تابع کرنا جانتے تھے۔ وہ تجارتوں کے ذریعے تبلیغ جانتے تھے، وہ پڑوسی بن کر اسلام کو پھیلانا جانتے تھے۔ ان کے اندر حکمتیں بھی تھی، ان کے اندر علوم بھی تھے، ان کے اندر اخلاق بھی تھے، ان کے اندر اطاعت و فرمانبرداری بھی تھی۔ وہ کسی صفت سے خالی نہیں تھے۔ لہذا ہم یہ کیسے مان لیں کہ ان کے دل و دماغ میں باتیں نہیں تھیں؟ تھیں ان کے دل و دماغ میں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستند جواب جو دیا، سنت ابیکم ابراہیم، اس جواب سے انہوں نے اپنے دل و دماغ کو مطمئن فرما لیا۔ ہمارے دل و دماغ بھی اگر اس جواب سے مطمئن ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے راستے پر ہیں، ہم بھی ان کے مزاج کے ذرا وارث ہیں، ہمیں بھی ان سے کچھ نسبت ہے۔ ورنہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں اپنے اسلاف سے نسبت کیا ہے۔ ایک شعر کے اندر انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان کے علوم، ان کی کتابیں، ان کے اخلاق آج کے زمانے میں ہماری زندگیوں سے غائب ہیں، ہم صرف ان کے نام لیوا ہیں، مگر ان سے کوئی نسبت ہماری باقی نہیں ہے۔ نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نسبت 4 طرح کی ہوتی ہے: تساوی کی نسبت اور عام خاص کی نسبت، عام خاص میں بھی 2 قسمیں ہیں، اور تباین کی نسبت۔ تساوی کا مطلب کہ جیسے وہ ویسے ہم، یہ نسبت تو واقعی بالکل نہیں ہے۔ عام خاص کی نسبت، اس کی 2 قسمیں ہیں، غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس میں بھی کسی پیرائے میں ہم نہیں آتے۔ اب بچتی ہے 4تھی قسم، تباین کی نسبت، یعنی جیسے وہ ویسا میں بالکل نہیں، دونوں میں بالکل زمین و آسمان کا فرق، آگ اور پانی کا فرق۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم جس قرآن کے نام لیوا ہیں، اس قرآن پر جو عمل پیرا تھے، ہمیں ان کے ساتھ نسبت نہیں ہے۔ ہماری ذہنوں کو، ہماری فکروں کو، ہماری سوچ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں انہی کے مطابق سوچنا چاہیے، انہی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس جواب سے صحابہ مطمئن ہو گئے، سنت ابیکم ابراہیم، اسی جواب سے آج کے ہر نوجوان کو مطمئن ہو جانا لازم ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ بس اتنا جواب کافی تھا اور قیامت تک کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ صحابہ نے ایک اور سوال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب اسی امت تک محدود ہو، ہم کو صرف نقل کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ فرمایا فما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ فرمایا فَمَا الصُّوفُ یا رسول اللہ، ہر بال کے بدلے تو نیکی ملے گی، مگر بہت سے جانور میں بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے۔ فرمایا ہر اون کے بدلے بھی نیکی ملے گی، ہر اون کے بدلے بھی نیکی ملے گی۔ یعنی ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے قربانی کے فضائل اور اس کے ثواب کو کھول کھول کر سامنے رکھا ہے۔ اور اگر کوئی تب بھی نہ سمجھے اور قربانی نہ کرے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فمن وجد ساعتن، ایک روایت میں لأن اضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے مگر تب بھی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، پھر وہ نماز دوگانہ کے لیے بھی نہ آئے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعید فرماتے ہیں تو وعید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، ورنہ اتنی بڑی وعید نہ سنائی جاتی۔ یہ بڑے فضیلت والا عمل ہے، اس کا وقت قریب ہو گیا ہے، اس میں چند مسائل ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مسائل ہی سب سے خاص ہیں۔
ایک تو اکثر لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ بات صاف نہیں ہے کہ قربانی کتنے پر واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت مالدار ہیں ان کا مسئلہ بالکل صاف ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جو لوگ بالکل غریب ہیں ان کا مسئلہ بھی بالکل واضح ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ جو طے نہیں کر پاتے اپنے آپ کو کہ ہم غریب ہیں یا شریعت کی نظر میں امیر ہیں، ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے مسئلہ پھنستا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کو جتنا واضح انداز میں سمجھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ قربانی کسی پر واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1 مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ اس کا ایک ذبیحہ ہے، وہ جانے وہ کھائے۔ لیکن قربانی عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، لہذا اس کے لیے بھی مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا۔ اگر کوئی ہے تو مسلمان مگر وہ آزاد نہیں ہے، وہ کسی کا غلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوروں پر الگ سے شفقت فرمائی ہے، الگ سے رحمت فرمائی ہے۔ جیسے غریبوں پر قربانی واجب نہیں ہے، ایسے ہی غلاموں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط مقیم ہونا۔ مقیم ہونا، اگر کوئی مسافر ہے قربانی کے دنوں میں، وہ اپنے وطن میں کتنا امیر کیوں نہ ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کو شوق ہے، وہ حالت سفر میں کہیں کر دیتا ہے یا اس کے گھر والے اس کی طرف سے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مسافر کہیں جا کر جمعہ پڑھ لیتا ہے، ہم لوگ حالت سفر میں رہتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھیں تو ظہر پڑھ کر کام چل بھی سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقیم ہونا شرط ہے۔ اگر مقیم نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کرے نہ کرے، لیکن اگر مقیم ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 بالغ ہونا۔ اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے ملکیت میں بہت سے پیسے ہیں جو کہیں سے آگے وراثت سے یا کسی طریقے سے، تو اس نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6 عاقل ہونا۔ اگر کوئی سب کچھ ہے مگر وہ پاگل ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ نمبر 5 تھا۔ نمبر 6 صاحب نصاب ہونا۔ مگر ایک الفاظ اس کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیے، قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہونا، یہ ہے مراد۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11، 12۔ ان 3 دنوں کے اندر وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں؟ اگر ان 3 دنوں کے اندر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ان 3 دنوں میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اب وہ کیا ہے؟ اگر وہ پرانا مالدار چلا آ رہا تھا اور اس کے پاس سب کچھ ہے، صرف پیسہ نہیں ہے وقتی، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو صاحب نصاب ہے۔ وہ اس آدمی کی بات ہے جس کے پاس بچ بچا کر کچھ ہے۔ عید والے دن، عید کے آس پاس میں وہ 60,000 کا مالک تھا، مگر وہ پورے سال مالک نہیں رہتا ہے۔ اب وہ ایسے آدمی کو 10، 11، 12 کو دھیان دینا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ادھر لوگ قربانی کر رہے ہیں، اس کو اپنا حساب کرنا ہے۔ حساب کر کے یہ دیکھنا ہے کہ میں یا میری بیوی دونوں آپس میں حساب کریں، صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر میں الگ الگ کو کروں، مرد ہے اور اس کی بیوی ہے۔ مرد
محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کما کر لاتا ہے اور اپنے پریوار پر خرچ کرتا رہتا ہے. لہذا اس خرچ کرنے کی وجہ سے بقرعید کے دن اس نے جوڑا تو اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے. اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے. کیا ہے؟ اس کے پاس نصاب سے کم مال ہے. جوڑ جاڑ کے اس نے دیکھ لیا، لینداری دینداری کا حساب کر کے دیکھ لیا. ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے. اب اس نے اپنی بیوی کا حساب جوڑا. کیا حساب جوڑا؟ کہ اس کے پاس کتنا روپیہ ہے، اس کے پاس کتنا گہنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس عورت کے پاس گہنا ہوگا تو عموماً وہ صاحب نصاب بن سکتی ہے. اس نے جوڑا سونا چاندی اور مثلاً 5,000 روپیہ اور دیکھا کہ یہ 65,000 روپے کا ہو گیا، نصاب کے اوپر ہو گیا. نصاب 47,000 میں بن رہا ہے تقریباً، اور یہ ہو گیا 47 سے پار. تو مرد پر تو قربانی نہیں ہے مگر اس عورت پر قربانی ہے. ایک گھر کے اندر دونوں میں دیکھیے فرق آ گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پر قربانی بنے. عورت کا جوڑا سونا چاندی سب، اس پہ قربانی بن رہی ہے. مرد نے اپنا جوڑا. مرد اپنی عورت کو جو گہنا دیتا ہے اس کی عورت مالک نہیں ہوتی، لڑکے والے ہی مالک ہیں. اب لڑکے والے کی دو شکل ہے. لڑکے کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ ابھی مالک ہیں، ابھی انہوں نے اپنے لڑکوں کو مالک نہیں بنایا ہے. جس دن مالک بنا دیں گے اس دن لڑکا مالک بنے گا. یہ سارے ہمارے معاشرے کے اندر الگ الگ کیفیتیں ہیں، الگ الگ نوعیتیں ہیں. ہر آدمی، ہر بالغ آدمی اپنی کیفیت اور نوعیت کو سمجھ کے اپنی ڈائری بنائے، اپنی ملکیت کا حساب رکھے، کیونکہ ہر سال اس کو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کا مسئلہ پیش آئے گا. اور اب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سال مہینوں کی طرح پلٹتا ہے. ڈائری پرانی نہیں ہوتی اور سال پلٹ جاتے ہیں، قلم تازہ رہتے ہیں، سال پلٹ جاتے ہیں. اس لیے میں تنبیہاً آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا حساب بنا کر رکھیں. اگر گہنا گڑیا کا مالک والد نے ابھی اپنے لڑکے کو نہیں بنایا ہے تو اس کا حساب وہ کریں گے. لڑکا اپنے اکاؤنٹ کا حساب کرے گا. اور اگر باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے یا باپ ہی نہیں ہے، انہوں نے لڑکے کو مالک بنا دیا تھا، اب وہ گہنے کا مالک بیٹا ہے، پہنتی بیوی ہے، مالک بیٹا ہے. اور جس دن یہ بیٹا اپنی عورت کو سپرد کر دے گا کہ آج سے اس کی مالک تم ہو، تم جاننا اب ہم سے اس کی ذمہ داری ختم، تب وہ مالک ہو جائے گی. مگر یہ اس وقت مالک ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی الگا گزاری کی نوبت آتی ہے تو پھر یہ لڑکا اس گہنے کو مانگے گا نہیں، مانگ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو مالک بنا چکا ہے ہدیتاً. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات بگڑتی ہے تو ہمرا دو. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو مالک بنا کر نہیں دے رہا ہے، اس کو بس پہننے کے لیے دیا جاتا ہے. جیسے ہم اپنی گاڑی کسی کو وقتی دے دیتے ہیں، اپنا موبائل کسی کو دے دیتے ہیں کہ لو ایک کال کر لو، اس طریقے سے ہم لوگ گہنا بھی اپنی عورت کو دیے رہتے ہیں کہ لو دیکھ بھال کرو، پہنو، مگر تم مالک نہیں. جب تم مالک نہیں تو کون مالک ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا سسر جو بھی مالک ہے وہ اپنے حساب میں اس کو جوڑے. بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں. اور یہ جوڑے بھی کس دن؟ 10 تاریخ آنے لگے تب. اس دن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر اس دن وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. میں مثال کے طور پر ایک دو مسئلہ اور بیان کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اور بھی کھل کر واضح ہو جائے. ایک آدمی ہے، وہ 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صاحب نصاب نہیں ہے. 11 تاریخ گزر گئی، 12 تاریخ کو دن میں 10 بجے اس کے پاس مال آ گیا، کسی نے ہبہ کر دیا یا کہیں وراثت تقسیم ہو گئی اور اس کے پاس آدمی لے کر چلا آیا
کہ صاحب آپ کے ننیحال سے یہ حصہ ملا ہے، لیجیے آپ رکھ لیجیے. آ گیا لاکھ روپیہ اس کے پاس. کس تاریخ کو؟ آپ لوگوں نے سنا نہیں، کس تاریخ کو؟ 12 تاریخ کو، سورج ڈوبنے سے پہلے. یہ صاحب نصاب بن گیا کہ نہیں؟ یہ صاحب نصاب بن گیا. اب آپ لوگ مسئلہ مستنبط کر کے بتائیے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ قربانی واجب ہوگی. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ قربانی ہے. اس میں نہ حولان حول شرط ہے، نہ مال کا مال نامی ہونا شرط ہے. زکوٰۃ کے اندر مزید شرطیں ہیں. زکوٰۃ کے اندر اور بھی ٹیڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بھی نہیں لینا چاہتے، ابھی بھی مت دو، ابھی بھی مت دو. جب بہت ساری شرائط ہو جاتی ہیں کہتے ہیں اچھا آپ 2.5% دے دو. قربانی کے اندر حولان حول شرط نہیں ہے کہ نصاب پر 1 سال گزرے گا تب قربانی کریں گے. نہیں، جیسے ہی مال آیا 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے آیا، قربانی واجب ہے. اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ جانور خرید کر قربانی کر سکیں، اتنا وقت نہیں مل سکا، تو کیا ہوگا؟ اگلے دن ایک بکری یا ایک بکرے کی قیمت آپ کو صدقہ کرنا واجب ہوگا. قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بدل ہوتا ہے. جیسے وضو کی قضا نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے وضو کا؟ وضو کا بدل ہوتا ہے تیمم. نماز جنازہ کی قضا نہیں ہوتی، نماز عید و بقرعید کی قضا نہیں ہوتی، ہر چیز کی قضا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے قربانی کی قضا نہیں ہوتی. تو کیا ہوگا؟ اس کا بدل ہوگا. اس کا بدل کیا ہے؟ اس کی قیمت صدقہ کرنا. اس میں بھی شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی 7 حصہ بھینس میں ہوتا ہے، اشتہار میں لکھا تھا 3,000 روپیہ پر حصہ تو 3,000 صدقہ کرتے ہو جائے گا. نہیں، جب بدل پر آئیں گے تو مکمل ایک جانور، چاہے بکری، بھیڑا، گائے، بھینس، اونٹ، جیسی آپ کی استطاعت ہے ویسے ایک جانور کے آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. یہ ذہن میں رکھ کر کہ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، کتنا اچھا کر سکتے ہیں. ایسا نہ کہ ایک دم مریل کا ریٹ لگا کر دے دیں، مری مرغی اللہ کے نام کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ میں نے سمجھانے کے لیے، نصاب کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے. چھٹی شرط تھی نصاب کا مالک ہونا، اور قربانی کا نصاب اس طرح کا ہوتا ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں آدمی اپنے ایکسٹرا مکان کو نہیں جوڑے گا. زکوٰۃ کے نصاب میں ایکسٹرا زمین کو نہیں جوڑ سکتا. زکوٰۃ کے نصاب میں ایکسٹرا گاڑی یا اپنے قیمتی لباس جو لباس کے علاوہ ہیں، کسی نے مہنگے شیروانی رکھے ہیں، کسی نے مہنگی گھڑیاں رکھی ہیں، رکھتے ہیں لوگ 10-10 ہزار کی گھڑیاں، 50-50 ہزار کی گھڑیاں. کسی نے چشمے رکھے ہیں، لاکھ روپے کے چشمے. اس کے پاس اگرچہ وقتی پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایسی قیمتی گھڑی ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے. ایک گھڑی تو ضرورت کی ہے، اس کے علاوہ زائد ہے. ایک چشمہ تو ضرورت کا ہے، اس کے علاوہ زائد ہے. لوگ رکھتے ہیں 10 جوتے رکھتے ہیں، عطر رکھتے ہیں. ایک ضرورت کی ہے، اس کے علاوہ زائد ہے. زکوٰۃ میں یہ چیزیں نہیں جوڑی جاتی، مگر صدقۃ الفطر اور قربانی میں کے نصاب میں یہ چیزیں جوڑی جائیں گی. آ گیا فرق؟ یہ چیزیں مال نامی نہیں ہیں. صدقہ فطر اور قربانی میں مال نامی کا مطالبہ بھی تو نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں نہیں جوڑی جائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ صرف مال نامی پر ہوتا ہے. مال نامی وہ ہے جس کو آپ نے تجارت کی نیت سے رکھا ہے. اور یہ 10 گھڑیاں جو آپ نے رکھی ہیں وہ تجارت کی نیت سے تو نہیں رکھی. بعض مرتبہ لوگ بائک کے شوقین ہوتے ہیں، کار کے شوقین ہوتے ہیں، زائد رکھتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن اس کا ایک حساب ہے، اس کو سمجھیں، اس کو لکھیں، اس کے مطابق شریعت پر عمل کریں. یہ تو ہو گئے قربانی کے شرائط. اب قربانی کے ارکان کیا ہیں؟ قربانی کا رکن ہے، یہ حکم ہوئے، یہ شرائط نہیں ہوئے، یہ ہو گئے قربانی کے احکام.
اب قربانی کا میں نے پوچھا کہ ارکان کیا ہیں؟ ارکان ہے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا، یہ قربانی کا رکن ہے۔ جیسے نماز میں کھڑے ہونا سجدہ کرنا رکن ہے، ایسے قربانی کا رکن یہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، اتنا ہی روپیہ غریبوں کو صدقہ کر دو تو بھوکمری بیٹھ جائے گی، دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی، کیسا لگ رہا ہے؟ ایک ہے قربانی کا رکن اور ایک ہے ان کا مشورہ، اور ان کے مشورے میں دم بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ پیسہ کن کو بانٹیں گے؟ بانٹیں گے؟ اول تو بانٹیں گے نہیں، اول تو بانٹیں گے نہیں، اور اگر بانٹیں گے تو کس کو بانٹیں گے؟ پوری دنیا تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ جو قربانی ہے اس میں دیکھیے کیا فوائد ہیں، اللہ کی کیا حکمتیں ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں تک ایک دن میں گوشت کا پہنچ جانا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں روئے زمین پر جو قربانی کے علاوہ پورے سال ان کو گوشت میسر نہیں ہوتا، اس دن ان کو گوشت نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا سے جانوروں کی خریداری کرنا، پوری دنیا کے لوگوں تک رزق کا دروازہ کھلنا۔ کتنے لوگوں کا ڈیبٹ کارڈ ہے، یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے جانور کا پالنا۔ وہ پہاڑوں کے رہنے والے، دروں کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، جن کے پاس کوئی صنعت نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل اسباب نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانوروں کو پالتے ہیں۔ پورے سال وہ دودھ دہی سے اپنی زندگی چلاتے ہیں اور کھیتی کے ذریعے زندگی چلاتے ہیں، مگر پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کے لیے، علاج کے لیے، مکان بنانے کے لیے۔ ان پیسوں کی ویوستھا ان کے پاس کہاں سے ہوگی؟ وہ جانور پورے سال وہ تیار کرتے ہیں اور قربانی کے وقت اچھی قیمت کے اندر پوری ڈیمانڈ کے ساتھ ان سے خرید لیا جاتا ہے۔ جانور ہو اور ڈیمانڈ نہ ہو، اس کی حال بنارسی ساڑی کی طرح ہو جائے گی۔ چمڑے ہوتے ہیں، آج چمڑے ہیں مگر ڈیمانڈ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ وہ چمڑے قربانی کے بعد ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، انہیں زمین کھود کھود کر ہم دفن کرتے ہیں۔ تو یہ جانور تو ہو لیکن ڈیمانڈ نہ ہو، کیا ہوگا؟ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کا یہ راستہ بنایا، پوری دنیا کو اس دن گوشت بھی ملا اور اس کے جانور کی قیمت بھی اسے ملی، گوشت تو فری میں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، ان کا مقابلہ انسانوں کا ذہن نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی کتابیں علم و حکمت سے بھری پڑی ہیں، آپ کو علماء آپ کو قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ کوئی مسئلہ آوے، کوئی گمراہی کی بات آوے، کوئی کنفیوژن کی بات آوے، آپ اپنے مستند اور معتبر علماء کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اسلام کے احکام کے اسرار کو وہ بیان کریں گے، آپ کے دل و دماغ مطمئن ہوں گے۔ یہ رکن کا بیان تھا۔ قربانی کی شرط کیا ہے؟ قربانی کی شرط یہ ہے کہ جانور شریعت کی بتائی عمر کے مطابق ہو اور عیبدار نہ ہو۔ شریعت کی بتائی ہوئی عمر کتنی ہے؟ بکری بکرا بھیڑی بھیڑا ہو تو 1 سال، گائے بھینس ہو تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال، اس سے کم کا نہ ہو۔ اعتبار عمر کا ہے، اعتبار دانت کا نہیں ہے۔ جو الفاظ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، کچھ لوگ ان کو محمول کرتے ہیں دانتوں پر، یہ ان کے علم کا کچا پن ہے یا ان کا تعصب ہے، وہ ایک فرقے سے مخالفت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ گمراہیوں میں نہ پڑیں۔ شریعت نے ہر جگہ پر نکاح میں، طلاق میں، عدت میں، خلوت میں، جلوت میں جتنے مسائل کا تعلق وقت کے ساتھ اس میں عمر کا اعتبار کیا ہے۔ نماز بالغ ہونے پر، بالغ کی علامت نہیں ہے تو 15 سال عمر، یہ نہیں بتلایا گیا کہ دانت نکل جائے تب۔ شریعت کے بے شمار مسائل ہیں، دلائل ان کو دلائل نہیں کہتے، ان کو نظیر کہتے ہیں۔ نظیر کو ہر جگہ پیش نہیں کیا جاتا،
مگر بعض مرتبہ ضرورت کی وجہ سے پیش کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کے مسائل کا مدار عمروں پر ہے، دانتوں پر نہیں ہے۔ لہذا اس جگہ اگر مسئلے میں کنفیوژن ہے تو باقی جگہ شریعت کا جیسا ہے ویسے ہی کر لو، نیا کیوں کر رہے ہو؟ عمر کا اعتبار ہے۔ آپ نے ایک جانور پالا، اس کی عمر 1 سال گزر گئی، اس کا دانت نہیں گرا، اس کی قربانی جائز ہے؟ اگلا کہتا ہے جائز نہیں ہے، ان کی بات سننے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید احادیث مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے مراد عمریں ہیں۔ ہمارے اکابر اسلاف آپ 1400 سال تک چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا۔ آپ ان سے تعلق کاٹ لیں، اپنے سے سمجھنے لگے تو پھر جو چاہے سمجھیں، ہم سے پھر کوئی مطلب نہیں۔ عمر کے مطابق ہو، اور دوسری شرط ہے کہ عیبدار نہ ہو۔ کون سا عیب؟ نمبر 1 اندھا، نمبر 2 ایک آنکھ غائب، بالکل ایک آنکھ ہی نہیں ہے، نمبر 3 ایسا لنگڑا جو خود سے چل کر اپنے چارہ یا اپنی قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، نمبر 4 آنکھ کی بینائی تو ہے مگر اتنی کمزور ہے کہ اس کو دکھتا اگتا نہیں ہے، ہم چارہ ادھر رکھتے ہیں وہ بھاگتا ادھر کی طرف ہے، نمبر 5 دم کٹا، نمبر 6 کان کٹا، نمبر 7 بغیر دانت کا، نمبر 8 اتنا کمزور کہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، نمبر 9 تھن کٹا، نمبر 10 تھن سوکھا، نمبر 11 ناپاکی کھانے والا۔ ان طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا اس کا کان یا اس کی دم اکثر کٹی ہے، اکثر کا مطلب 51% کٹی ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر حد کے اندر ہے، یعنی وہ کان کٹا ہے، دم کٹا ہے لیکن تھوڑا سا کٹا ہے، آدھے سے کم، ثلث، ربع، چلے گا۔ آنکھ میں بینائی ہے تھوڑی کم ہے، وہ چلے گی۔ وہ خارشتی ہے مگر بہت زیادہ نہیں ہے، چلے گا۔ وہ دبلا ہے مگر لاگرے محض نہیں ہے، چلے گا۔ ہاں سینگ کا اعتبار نہیں ہے، سینگ اگر پیدائشی نہیں ہے تو چلے گا، اور اگر دم یا کان پیدائشی نہیں ہے تو اب آپ لوگ بتا دیجئے، نہیں چلے گا۔ دم یا کان پیدائشی نہیں ہے تو یہ عیب میں شمار کیا جائے گا، وہ نہیں چلے گا۔ کچھ جانور کے کان پیدائشی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ چلے گا، ہے ہی نہیں چلے گا۔ پورا دانت نہیں ہے، نہیں چلے گا۔ کچھ ہے کچھ نہیں ہے، اب دیکھا جائے گا چارہ کھاتا ہے کہ نہیں، اگر چارہ کھا لیتا ہے تو چلے گا۔ یہ تفصیلات ہیں شرائط کی۔ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حضور میں قربانی کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کے پیچھے بڑے اسرار و رموز رکھے ہیں اور اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ پورے تیاری کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، پورے واجبات و شرائط کے ساتھ آپ حضرات قربانی کی تیاری کریں، اور یہ مہینہ عبادت کا ہے، اس میں عبادت کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا تھوڑا سا لوگوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔